بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین وقال رب اللہ جل وعلا فی المقام الآخر وثیابک فطہر۔ محترم بھائیوں، انسانوں کی بنیادی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت صفائی ہے، طہارت اور پاکیزگی ہے۔ صفائی، طہارت، پاکیزگی، اس کی اہمیت کے پیش نظر پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الطہور شطر الایمان، طہارت، پاکیزگی، صفائی، اس کو نصف ایمان قرار دیا ہے۔ یعنی اس قدر اہمیت والی یہ چیز ہے۔ اس کی اہمیت اور فضیلت پر بات کی جائے تو بات لمبی ہو جائے گی۔ میں آپ کے سامنے طہارت اور پاکیزگی کی جو اقسام ہیں وہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر طہارت اور پاکیزگی، صفائی صرف اپنے جسم تک اور اسی لباس تک، اسی کو ہم جو ہے وہ طہارت اور پاکیزگی سمجھتے ہیں کہ کپڑے صاف ستھرے ہونے چاہیے، بندہ نہایا ہوا ہونا چاہیے، اور اسی کو طہارت اور پاکیزگی ہم سمجھتے ہیں۔ جبکہ طہارت کی بہت ساری اقسام ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے طہارت فکر، سوچوں کو پاک کرنا۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے کفار کو نجس قرار دیا ہے، پلید قرار دیا ہے۔ فرمایا انما المشرکون نجس، مشرک جو ہیں وہ ناپاک ہیں، گندے ہیں، پلید ہیں، حالانکہ وہ بڑے گورے چٹے ہیں، پرفیوم بھی بڑے استعمال کرتے ہیں، لباس بھی بڑے اچھے اچھے استعمال کرتے ہیں، ان کو پلید کہا گیا۔ تو وجہ کیا ہے؟ وجہ پیچھے فکر کا، سوچوں کا پاک نہ ہونا ہے، شرک کی گندگی ہے، نجاست ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو گندا قرار دیا، ناپاک قرار دیا، پلید قرار دیا۔ تو اپنی سوچوں کو شرک سے، بدعات سے، خرافات سے پاک کرنے کا نام طہارت فکر ہے۔ اسی طرح سے شرک بندہ نہیں کرتا تو اپنی سوچوں کو برے افکار سے، برے نظریات سے، اور اسی طرح سے برے خیالات سے اس کو پاک رکھنا، اپنی سوچوں کو پانی کے قطرات سے بھی زیادہ صاف رکھنا ضروری ہے، کیونکہ سوچیں جو ہیں یہ انسانی زندگی کا ڈسپلے ہوتی ہے۔ پہلے تانا بانا بنا جاتا ہے، پھر آگے عمل کے اندر جو ہے، پریکٹس کے اندر عمل آتا ہے، اور اس کے بعد محترم بھائیو بندہ برائی کی طرف، نافرمانی کی طرف جاتا ہے۔ تو اپنی سوچوں کو پانی کے قطرات سے بھی زیادہ صاف رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ تھی پہلی قسم طہارت پاکیزگی کی۔ دوسرے نمبر پر طہارت اخلاق۔ اب اس کی طرف بھی ہماری توجہ نہیں ہوتی، ہمارا سارا زور صرف اپنے جسم کی صفائی کے اوپر ہوتا ہے، جبکہ انسان کا ایک مادی جسم ہے اور ایک اس کا روحانی جسم ہے، جو اس کی عادات ہیں، یہ اس کا روحانی جسم ہے، اور اس کے اندر گندگی ہے، گالی گلوچ سے کام لیتا ہے، وعدہ پورا نہیں کرتا، تو جھوٹ بولنا اس کی عادت ہے۔ تو جب تک ہم اپنے اخلاق کو پاکیزہ نہیں بناتے، اس وقت تک ہمارے جسم کی صفائی کا وہ فائدہ نہیں ہے کہ بندے کے کردار سے بدبو آ رہی ہے۔ اخلاق کا مطلب اس کا کریکٹر بھی ہے، کردار بھی ہے، تو اس کا کریکٹر بدبودار ہے، وہ قیمتی سے قیمتی پرفیوم لگا کر آتا ہے،
تو محترم بھائیوں بندوں کو اس سے گھن آتی ہے، نہ بھی اگر وہ منہ پر بولیں گے تو کم از کم اس کی کمر پیچھے ضرور اس کے بارے میں یہ بات ڈسکس ہوگی۔ تو جو خوشبو اعلی اخلاق کے اندر ہے، کردار کے اندر ہے، وہ خوشبو دنیا کی مہنگی سے مہنگی پرفیوم کے اندر نہیں۔ تو اپنے اخلاق کو پاک کرنا، بول چال ٹھیک ہونی چاہیے بندے کی، وعدہ معاہدہ بندہ پورا کرے۔ اخلاق کا مطلب ہے عادات۔ بعض اوقات ہم کئی چیزوں کے معنی مفہوم متعین کرنے میں بھی بڑی غلطی کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہر وقت مسکراتے رہنے کا نام کیا ہے؟ اخلاق ہے۔ لوگوں کو ہنسائے جو رکھے نا، چٹکلے سنا کے، اسی طرح سے لطیفے سنا کے، ہم کہتے ہیں بڑا اخلاقی بندہ ہے، حالانکہ وہ ہماری آخرت کے لیے بالکل تباہی کا باعث بن رہا ہوتا ہے۔ اخلاق کا مطلب ہر وقت دانت نکالنا نہیں ہے، اخلاق کا مطلب چٹکلے سنا کر محفل کو گرم کرنا نہیں ہے، اخلاق کا مطلب ہماری ساری عادات ہیں۔ تو ہماری یہ ساری عادات درست ہونا بڑا ضروری ہے۔ دیکھیں نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب سوال کیا گیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا فرمایا تھا؟ کان خلق القرآن، جو کچھ قرآن میں بیان ہوا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پریکٹس کے اندر ہے۔ کان خلق القرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، یہ سب جو عادات ہیں یہ کس کے مطابق تھی؟ قرآن کے مطابق تھی۔ لہٰذا اسی چیز کا نام کیا ہے؟ اخلاق ہے۔ تو ہمارا اخلاق پاک ہونا چاہیے، طہارت اخلاق بڑی ضروری ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ہے محترم بھائیوں طہارت جسم۔ جسمانی اعتبار سے اللہ رب العالمین نے ہمیں پاک صاف رہنے کی تلقین فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے، جسمانی لحاظ سے بھی روحانی اعتبار سے بھی۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے اپنی پسندیدگی کا اظہار فرمایا تو سب سے پہلے روحانی اعتبار سے پاک ہونے والوں کو پسند قرار دیا۔ ان اللہ یحب التوابین، جو توبہ کرتے ہیں روحانی اعتبار سے، ہر قسم کی غلاظت، نجاست، نافرمانی، اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو ہے نادانستہ طور پر جو ہو چکی ہوتی ہے اس سے بھی اللہ کے ہاں معافی کے طلبگار ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور خوب پاک رہنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ تو جو جسمانی طہارت ہے محترم بھائیوں، اس میں دو چیزیں بڑی ضروری ہیں، دو چیزیں بہت ضروری ہیں۔ ایک ہے وضو اور دوسرا ہے غسل۔ اور ان دونوں میں وضو کرنا ہو یا غسل کرنا ہو، اگر پانی دستیاب نہ ہو تو پھر اس کا جو قائم مقام ہے تیمم، ان کا طریقہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ طہارت اور پاکیزگی میں ان دو چیزوں کا بڑا کردار ہے، وضو کا اور غسل کا۔ ہم اگر شرعی لحاظ سے وضو اور غسل صحیح طور پر نہیں کر پاتے تو بھائیو 7 سمندروں میں بھی نہا کر آ جائیں تو ہم پاک نہیں ہو سکتے، پاک ہی نہیں ہو سکتے۔ تو اس اعتبار سے یہ جسمانی طہارت، اور اس کے اندر محترم بھائیو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 چیزیں جو فطرت کے اندر ہیں ان کو گنوایا ہے۔ میں اس لیے آپ سے مخاطب ہوں کیونکہ یہ وقت کی بڑی ضرورت ہے، خاص کر نوجوانوں کے لیے جو جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہے ہیں، ان کے ساتھ یہ معاملات ڈسکس کرنا بڑا ضروری ہے۔ تو 10 چیزیں جو فطرت کے اندر ہیں ان میں سے جسمانی طہارت کی ساری چیزیں جسمانی طہارت کے ساتھ ہی متعلق ہیں۔ تو جب بندہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہا ہوتا ہے تو اس کی یہ ضرورت ہوتی ہے، اور عموماً یہ مسائل ہمارے گھروں کے اندر ڈسکس ہونے چاہیے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے بچوں کو موٹیویٹ کریں، بتائیں، ان کی یہ بنیادی ضرورت پوری کریں۔ پھر استاد کا کام بنتا ہے۔ تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب
اس نازک موڑ پر کوئی گائیڈ لائن نہیں ملتی تو پھر بندہ کیا کرتا ہے، اپنے ہی کسی ہم عمر سے وہ ڈسکس کرتا ہے اپنے مسائل کو، اور پھر کیا ہوتا ہے، جتنی عمر استاد کی ہے اتنی عمر کیا ہے شاگرد کی ہے، انہیں بھی کوئی پٹھا کام کیا ہے تو وہ دوسرے نے بھی پٹھے کام دسے گا، اور پھر ساری زندگی دونوں کی تباہی کی طرف جائے گی۔ تو اس اعتبار سے جو فطری جو چیزیں ہیں ان کو توجہ کے ساتھ سننے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ محترم بھائیوں، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 من الفطر، 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں۔ ان میں سے جب بندہ وضو کرتا ہے تو انگلیوں کا خلال کرنا یہ فطرت میں سے ہے، کلی کرنا فطرت میں سے ہے، مونچھوں کو ترشوانا فطرت میں سے ہے، انڈر آرم بغلوں کے بال زیر ناف بال موڑنا یہ فطرت میں سے ہے۔ جب بندہ یہ جوانی کی نشانیاں ہیں تو یہ فطری جو چیزیں ہیں یہ صفائی طہارت پاکیزگی کے متعلق ہیں، بڑی ضروری چیزیں ہیں، اور ان کی لمٹ مقرر کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ناخن کاٹنا اب لوگ فیشن کے طور پر رکھ لیتے ہیں، باقی سارے کاٹ لیں گے، کوئی ایک آدھ چھوڑ دیں گے، خواتین کے اندر یہ مسئلہ زیادہ ہے۔ تو یہ بنیادی چیزیں ہیں، فطری چیزیں ہیں، اور ان کی لمٹ مقرر ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی لمٹ مقرر کرتے ہوئے فرمایا کہ 40 دن سے زیادہ ان کو چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ ہفتے میں صفائی کریں، 15 دن میں کریں، زیادہ سے زیادہ کوئی بندہ بہت زیادہ مصروف رہا ہے، نہیں کوئی ٹائم مل سکا، یا کوئی اس کو طہارت پاکیزگی اچھی نہیں ہے، تو 40 دن جو ہے اس کے لیے زیادہ سے زیادہ ہے۔ اپنی صفائی کو مکمل کریں۔ تو یہ فطری چیزیں ہیں، ان فطری چیزوں میں محترم بھائیوں یعنی یہ بغلوں کے بال، اسی طرح سے زیر ناف بال، اس کے لیے ریزر کا استعمال، یا اسی طرح سے کوئی اور چیزیں استعمال کر کے ان کو ریموو کیا جائے، ان کو ختم کیا جائے، یہ طہارت اور پاکیزگی والی چیزیں ہیں۔ تو جتنا زیادہ بندہ ان کی صفائی کا خیال رکھے گا اسی قدر وہ نیچر کے بھی زیادہ قریب ہوگا، اور لوگوں کی محبتیں اور اللہ کی محبت اس سے بڑھے گی۔ اللہ کی محبت سب سے بڑی بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، یحب التوابین ویحب المتطہرین، توبہ کرنے والوں کو اور صفائی ستھرائی رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ تو اس میں وضو کا میں طریقہ آپ کو بتاؤں گا، اس کے بعد انشاءاللہ پھر غسل کا طریقہ۔ یہ ضروری چیزیں ہیں، بنیادی چیزیں ہیں، سمجھنے والی چیزیں ہیں۔ تو جب بندہ وضو کرتا ہے تو اس کے لیے کوشش یہ کی جائے کہ استنجا ہو جائے، واش روم سے فارغ ہو کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 خبیث چیزوں کی موجودگی میں بندہ اگر نماز پڑھے تو اس کی نماز ہوتی نہیں ہے۔ 2 خبیث چیزوں، ٹھیک ہے، پیشاب کا خانہ، یعنی اس کا ٹائم ہو گیا ہے اور بندہ کہے کہ چلو خیر ہی میرا تجی وضو ہے، میں ادھر والی نماز پڑھ رہا ہوں۔ نہیں بھائیو، اس کو پہلے فارغ ہونا چاہیے۔ وضو کرے، وضو کا طریقہ بسم اللہ پڑھ کے اپنے دونوں ہاتھوں کو، یہ جو ہاتھ کا یہ جگہ ہے یہاں تک دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح سے مل کے دھوئے، انگلیوں کا خلال کرے۔ بسم اللہ کے بغیر وضو نہیں ہوتا۔ ابو داؤد شریف میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے بسم اللہ نہیں پڑھی اس کا وضو کینسل کر دیا، اس کا وضو ہے ہی کوئی نہیں۔ تو بسم اللہ یاد کر کے پڑھنی چاہیے۔ اور اسی طرح سے اگر مسواک میسر ہے تو پہلے مسواک کر لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب، جو مسواک ہے یہ منہ کی صفائی کا باعث ہے اور رب کی رضامندی کا باعث ہے۔ منہ ہم نے اپنا صاف کیا ہے، رضا کس کی مل رہی ہے؟ اللہ کی۔ جسم اپنا صاف کر رہے ہیں، محبت کس کی مل رہی ہے؟ اللہ کی۔ تو گویا اللہ رب العالمین صفائی کو، طہارت کو، پاکیزگی کو پسند فرماتا ہے۔ تو مسواک کر لیں، بسم اللہ پڑھ کے وضو شروع کریں، پہلے دونوں ہاتھوں کو یہاں تک دھوئیں، اس کے بعد 3 بار کلی کریں، دائیں ہاتھ سے چلو منہ پانی کا لے کر منہ میں ڈالیں،
3 مرتبہ کلی کریں، شہادت کی انگلی کو اپنے منہ کے اندر پھیریں اچھی طرح سے، پھر ناک کے اندر پانی ڈالیں، 3 چلو دائیں ہاتھ سے ڈالیں اور بائیں ہاتھ سے ناک کو صاف کریں۔ جتنے بھی کراہت والے کام ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بائیں ہاتھ سے کیا کرتے تھے، جیسے استنجا ہے، ناک صاف کرنا ہے، تو بائیں ہاتھ سے ناک کو جھاڑیں، صاف کریں، اور پانی چڑھانے میں مبالغہ کریں اگر روزہ نہیں ہے تو، اگر روزہ ہے تو پھر مبالغہ نہ کریں۔ اور یہ جو چھوٹی انگلی ہے بائیں ہاتھ کی، اس کو اپنے ناک کے اندر نرم ہڈی تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ یہ ناک کو اچھی طرح سے صاف کرنا، جھاڑنا، بالخصوص فجر کے وقت وضو کرتے ہوئے یہ بڑا ضروری ہے۔ اس لیے کہتے ہیں استنشاق، عربی کے اندر کیا کہتے ہیں؟ استنشاق۔ استنشاق کا مطلب یہ ہے کہ ناک کو اچھی طرح سے جھاڑے اور پانی کو چڑھائے نرم ہڈی تک، اور اگر جو بندہ اس فارمولے کے تحت اپنے ناک کو جھاڑتا ہے، صاف کرتا ہے، اس کو یہ جو پولن وہ ہوتی ہے، کیا کہتے ہیں، الرجی ہوتی ہے اور دیگر کئی جو الرجیاں، وہ اس کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس فارمولے کے تحت ناک صاف کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اس مضر مرض سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس فارمولے کے مطابق اپنے ناک کو صاف نہیں کرتے۔ صبح کے وقت بالخصوص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان جو ہے وہ بندے کے ناک کے بانسے میں اپنی رات بسر کرتا ہے، ناک کے بانسے میں اپنی رات بسر کرتا ہے۔ تو بندہ جب صبح اٹھتا ہے تو وہ اچھی طرح سے ناک کو جھاڑتا ہے تو گویا شیطانی نجاست بھی ساتھ دور ہو جاتی ہے۔ تو استنشاق بڑا ضروری ہے، پانی کو چڑھانا ناک کے اندر، پانی کو ناک کے اندر چڑھانا، یہ بہت ساری بیماریوں سے بندے کو بچاتا ہے۔ اس کے بعد ہے محترم بھائیوں اپنے چہرے کو دھونا۔ تو دونوں ہاتھوں سے پانی لے کر اپنے چہرے کو دھوئیں، پیشانی کے بالوں سے لے کر ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، اور نیچے جو ہے گردن جو ہے یہاں تک اچھے طریقے سے اس کو دھوئے، اور داڑھی کا خلال کریں، 3 مرتبہ جو ہے اپنے چہرے کو دھوئیں۔ داڑھی کا خلال، ایک چلو پانی کا لے کر داڑھی کے نیچے سے داخل کریں اور اس کو اچھے طریقے سے انگلیاں اس کے اندر پھیریں، یہ مسنون عمل ہے۔ یہاں پر ایک اور چیز بھی سمجھنی چاہیے کہ جو حضرات اس پیاری سنت سے محروم ہیں وہ صرف ایک سنت سے محروم نہیں ہیں، وہ پھر خلال جیسی عظیم سنت سے بھی کیا ہیں؟ محروم ہیں۔ تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم سنت کو زندہ کرنا چاہیے، اور اس کو رکھ لینے میں کوئی حرج والی بات نہیں، بلکہ اجر ہے، ثواب ہے، اور اس کو مسلسل طور پر اس کو کاٹتے رہنا، مڑواتے رہنا محترم بھائیوں یہ اللہ کی ناراضی کا باعث بن سکتا ہے، اور یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر آتا ہے۔ تو لہٰذا اس عظیم سنت کو ہمیں اپنے سینے کے ساتھ لگانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا دیگر انبیاء تمام، ان کے اللہ رب العالمین نے یہ جو فطری چیز تھی داڑھی کو بڑھانا، یہ اللہ رب العالمین نے سب کے اوپر ضروری، تمام انبیاء کی داڑھی تھی، کوئی صحابی بغیر داڑھی کے نہیں، کوئی نبی بغیر داڑھی کے نہیں، اسی طرح سے کوئی ولی بغیر داڑھی کے نہیں۔ تو بھائیو یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ نے انعامات کیے ہیں، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، 4 طبقات جن کے اوپر اللہ رب العالمین نے انعام کیے ہیں۔ تو انعام یافتہ طبقات میں آپ دیکھ لیں کہ ان کا گیٹ اپ کیا تھا، ان کی شکل و صورت کیا ہے، تو ہم اگر ان کو کاپی کریں اور ان جیسا اپنا گیٹ اپ بنائیں تو ہم بھی انشاءاللہ ان لوگوں کے ساتھ شمار ہو سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ کل قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ تو اپنے چہرے کو 3 مرتبہ جو ہے 3 چلوؤں کے ساتھ اچھی طرح سے دھویا جائے۔ اس کے بعد بازو ہیں محترم بھائیوں، بازوؤں کو کونیوں سمیت دھونا ہے، کونیوں سمیت، پہلے دائیں کو اور پھر بائیں کو۔ اس کے بعد ہے مسح۔ مسح کا طریقہ پانی لیں اور ہاتھوں کو جھاڑیں، اور اس کی پوزیشن بناتے ہوئے یہاں پیشانی کے شروع سے یعنی جہاں سے بال سٹارٹ ہوتے ہیں یہاں سے شروع کریں اور پیچھے تک اس کو لے کر جائیں، اور پھر یہاں سے اس کو واپس لے کر آئیں،
اور یہ جو شہادت کی انگلی ہے اس کو کانوں کے اندر اچھے طریقے سے گھمائیں، اور یہ جو انگوٹھا ہے اس کو کانوں کی پشت ایسے اوپر لے کر آئیں۔ یہ ہے اس کا مسح کا مکمل طریقہ۔ تو کچھ لوگ جو ہے وہ گردن کا مسح بھی الٹے ہاتھوں سے کرتے ہیں، حالانکہ گردن بھی سر کے اندر داخل ہے، اور جب ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں اور پیچھے تک لے کر جاتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں تو گردن کا مسح بھی ساتھ ہو چکا ہوتا ہے۔ اس کو علیحدہ سے جو ہے وہ الٹے ہاتھ، اور پھر روایت بھی بیان کی جاتی ہے، دیکھو جی جو بندہ یہ الٹے ہاتھوں سے اس کا گردن کا مسح کرے گا تو وہ کل قیامت کے دن وہ کسی قسم کا کوئی توق اس کی گردن میں نہیں پہنایا جائے گا، اور بھی بڑی چیزیں اس کی طرف منسوخ کی جاتی ہیں، حالانکہ یہ درست نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل سر کا مسح کرنے کا حکم فرمایا، یہی ترغیب دی، ہمیں مکمل سر کا مسح کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہے محترم بھائیو پاؤں دھونے کی باری۔ تو پاؤں پہلے دایاں اور پھر بایاں، چھوٹی انگلی سے دونوں پاؤں کے انگلیوں کا خلال کرنا یہ بڑا ضروری ہے، اور ایڑیوں کو اسپیشلی دھیان اور توجہ کے ساتھ دھونا یہ بھی بڑا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل للعقاب ویل للعقاب ویل للعقاب، جن کی ایڑیاں خشک رہ جاتی ہیں، دھیان نہیں دیتے، توجہ نہیں کرتے، فرمایا ان کے لیے ہلاکت ہے، ان کے لیے تباہی ہے، ان کے لیے بربادی ہے۔ ویل للعقاب، جی تو ہمیں ایڑیاں، اور بالخصوص سردیوں کے موسم کے اندر کہ جب بندہ پانی کو ہاتھ لگاتے بھی ڈر رہا ہوتا ہے، پانی گلا ہوتا ہے اس ٹائم، ہاں جی، تو اس وقت یہ زیادہ ضروری ہے کہ ہم اور پھر خشکی بھی بعض اوقات جسم پر ہوئی ہوتی ہے، اور پانی اگر بہا بھی لیا جائے تو نیچے بالوں کے نیچے طے کیا ہوتی ہے، وہ خشکی رہ جاتی ہے جگہ، لہٰذا سردیوں کے اندر مل مل کر دھونا بڑا ضروری ہے۔ تو اس کے بعد محترم بھائیو آپ وضو کے بعد کی دعائیں پڑھ لیں۔ اور ایک اور چیز بھی ہے کہ جب جس بندے کو وسوسے آتے ہوں یا نہ بھی آتے ہوں تب بھی اپنی شرمگاہ کی طرف جو ہے پانی کا چھینٹا لگا لینا چاہیے، تو یہ بھی بڑا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بڑے فائدے ذکر فرمائے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ دعا پڑھ لیں، جسے ہم دوسرا کلمہ پڑھتے ہیں کہتے ہیں وہ پڑھیں اس طرح سے محترم بھائیو، جو ہے اپنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کفارہ مجلس کی دعا ہے اس کے پڑھنے کا بھی حکم فرمایا ہے کہ کفارہ مجلس والی جو دعا ہے اس کو بھی وضو کے بعد پڑھا جا سکتا ہے۔ تو یہ یعنی شہادت والا کلمہ وہ، اور جو کفارہ مجلس کے بعد کی دعا ہے سبحانک اللہم، یہ بھی وضو کے بعد پڑھی جا سکتی ہے۔ اور اس کے لیے جو انگلی اٹھا کر ہم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور پھر اس کلمے کو پڑھتے ہیں تو یہ بھی درست نہیں۔ یہ تھا وضو کا طریقہ۔ اس کے بعد ہے غسل۔ تو غسل کے اندر سب سے پہلے چیز یہ ہے کہ اگر بندے کے اوپر غسل فرض ہو جائے تو غسل کن چیزوں سے فرض ہوتا ہے، غسل کب کب فرض ہوتا ہے، تو یہ بات بھی سمجھنے والی ہے۔ غسل 5 چیزوں پر فرض ہو جاتا ہے۔ کس پر؟ 5 وجوہات کی بنیاد پر غسل فرض ہوتا ہے۔ ویسے آپ نہاتے رہیں وہ الگ بات ہے، لیکن 5 چیزوں کی بنیاد پر غسل کیا ہو جاتا ہے؟ فرض ہوتا ہے۔ ذکر کیا مکمل وضو کریں۔ مکمل وضو کرنے کے بعد محترم بھائیو اپنے ہاتھ سے پانی لے کر پہلے دائیں سائڈ پر ایک چلو ڈالے، پھر بائیں سائڈ پر ڈالے اور پھر درمیان میں ڈالے۔ 3 چلو پانی جو ہے اپنے سر کے اندر ڈالے۔ خواتین بھی اسی طرح سے وضو کریں گے، غسل کریں گے، اور مرد بھی اسی طرح سے، اور اپنے بالوں کو اچھی طرح جو ہے وہ ملنا ہے تاکہ پانی جو ہے وہ بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے۔ یہ اچھی طرح سے بالوں کو ملنا 3 چلو پانی کے ڈال کر، یہ بھی بڑا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو اسپیشلی جو ہے یہ کام کرنے کا حکم فرمایا۔ تو چونکہ ان کے بال وغیرہ بڑے ہوتے ہیں اس اعتبار سے سر کو اچھی طرح سے ملنا اور 3 چلو پانی کے ڈالنا۔ اس کے بعد محترم بھائیو ہمیں اپنی دائیں سائڈ پر جو ہے وہ پانی بہانا چاہیے۔ دائیں سائڈ پر بہانے میں بڑی حکمتیں ہیں، اور ویسے اس انداز کے ساتھ غسل کرنا، اس کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے بڑی جو ہے خیر اور برکت رکھی ہے۔ میں نے کچھ عرصہ پہلے یہاں پر جمعہ پڑھایا اور طہارت اور پاکیزگی کے یہی مسائل وضو و غسل اسٹیج پر بیان کیے ممبر پر، تو بعد میں مجھے 1-2 بھائیوں نے یہ بات آ کر ذکر کی کہ واقعتاً شریعت نے جو احکامات دیا ان کے اندر بڑی خیر ہے۔ ایک آدھ بھائی تم میرے خیال میں اس مجلس کے اندر بھی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے مجھے آپ سے وہ واقعہ شیئر کیا، کہتے ہیں آپ امریکہ میں رہتے تھے
تو ایک ہمارا دوست وہ نہانے کے لیے جو ہے واش روم میں گیا، وہ جاتے ہی جناب وہ کپڑے اتارے اور ٹوٹی کے نیچے کھڑا ہو گیا، اور سر بھی اس کا بال بھی نہیں تھے، گنجا تھا، تو جو ہی ٹوٹی کھولی تو پانی شاید زیادہ ٹھنڈا تھا، تو اچانک سر پہ پڑا پانی، تو بندے کے ہوش ہی ختم ہو گئے، وہ فوراً اس نے سر اٹھایا ایسے، تو وہ جناب ٹوٹی سر میں لگی اور خون کا فوارہ چل پڑا، اب اس کو ہوش ہی نہیں رہا اور اس نے دروازہ کھولا اور ننگا ہی باہر آ گیا۔ سمجھ آئی بات؟ اگر اس نے پانی چیک کیا ہوتا، اس طرح سے اپنے سر کے اوپر ڈالا ہوا ہوتا، تو اس کو پانی کا، اور پھر ہماری جو باڈی ہوتی ہے نا، یہ حالات اور واقعات کے ساتھ ٹمپریچر کو سیٹ کرتی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے آٹومیٹک سسٹم لگایا ہے، حالات اور واقعات کے ساتھ جو بیرونی ٹمپریچر ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ آٹومیٹک سیٹ ہو جاتی ہے۔ تو پانی کو اس انداز سے استعمال کرنا، پہلے سر کو بھگونا یعنی اچھے طریقے سے، پھر دائیں سائڈ سے پانی کو ڈالنا، تو پانی بھی چیک ہو جاتا ہے کہ میں اس کو استعمال کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا، یا کر سکتا ہوں تو کتنا کر سکتا ہوں۔ اسی طرح سے ایک اور بھائی نے بھی، ایک بزرگ تھے بلکہ، انہوں نے واقعہ بتایا، کہتے ہیں کہ میں یہ گرمیوں میں پتہ ہے بائٹ ٹینکیاں جو لگی ہوتی ہیں پلاسٹک کی، بہت گرم ہو جاتا ہے پانی، کہتے ہیں میں بھی جلدی جلدی سے آیا، جمعے کے لیے آنا تھا، تو میں نے ٹوٹی کھولی اور بس میں اس کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ کہتا ہے اتنا گرم پانی تھا کہ میں 2 فٹ زمین سے اوپر اٹھاؤں ایسے، یعنی اتنا گرم پانی تھا۔ اب اگر احتیاط اور شرعی لحاظ سے بندہ جو ہے وہ غسل نکالے تو صاف ظاہر ہے پانی کا بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میں استعمال کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا۔ تو شرعی اعتبار سے، یعنی یہ 2 مثالیں میں نے آپ کے، اور بھی لوگوں کے ساتھ پتہ نہیں کتنے واقعات بنے ہوں گے، تو 2 واقعات سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں شرعی لحاظ سے جو بھی کام کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں ان کا بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو میں بتا رہا تھا کہ دائیں سائڈ سے پانی کو ڈالنا شروع کریں، اور اس کا ایک اور فائدہ بھی ہے کہ دائیں سائڈ سے جب پانی ڈالتے ہیں تو پانی کی جو نمی ہے اور جو اس کا کی ٹھنڈک ہے وہ آہستہ آہستہ ہمارے دل تک جاتی ہے۔ دل جو ہے وہ کس سائڈ پر ہے؟ بائیں سائڈ پر ہے۔ تو دائیں سائڈ پر پانی ڈالیں گے تو دل جو ہے وہ جو مشینری ہے جو چل رہی ہے، جو گرم ہوتی ہے، اور بالکل آپ دیکھیں گرم چیز پر پانی ڈالیں تو کیا ہوتا ہے؟ کئی لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا کہ واش روم میں ہارٹ اٹیک ہو گیا، تو اس کے ساتھ بھی کئی دفعہ یہی واقعات پیش آتے ہیں کہ پانی زیادہ ٹھنڈا تھا، اچانک ڈالا تو دل ہی بند ہو گیا۔ سمجھ آئی بات نہیں؟ تو اس طرح کے حادثات بھی بعض اوقات ہو جاتے ہیں۔ تو شریعت نے جو ہمیں طریقہ دیا ہے اس کے اندر انشاءاللہ خیر ہی خیر ہے، بلائی بلائی ہے۔ تو دل کو پانی آہستہ آہستہ پہنچے گا اگر ہم دائیں سائڈ سے پانی ڈالیں، دائیں سائڈ سے ڈالیں، پھر بائیں سائڈ پر ڈالیں، پھر صابن تیل شیمپو جو لگانا ہے، اس کے بعد محترم بھائی پھر مکمل جسم پر پانی بہائیں، 3 مرتبہ مکمل جسم پر پانی بہائیں۔ مکمل وضو کا طریقہ میں پہلے بتا چکا ہوں، یہی طریقہ زندوں کا ہے غسل کا، اور یہی طریقہ مردوں کے غسل کا ہے۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ یہی طریقہ کس کا ہے؟ یعنی میت کے غسل کا ہے، صرف اس کے اندر جو اس کو استنجا وغیرہ کروانا ہے وہ ایک الگ چیز ہے۔ تو بہرحال اس کا بھی انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ تو اس کے بعد جب آپ وہاں مکمل غسل کر لیتے ہیں تو پاؤں دھو لیں، اور اس دوران اگر شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگا تو آپ اسی وضو کے ساتھ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تھا بھائیو جسمانی طہارت میں 2 بنیادی چیزیں، وضو اور غسل۔ اور اگر پانی استعمال نہیں کر سکتا بندہ یا پانی ہے نہیں تو پھر اس کے لیے ہوتا ہے تیمم۔ تو تیمم کا طریقہ یہ ہے صحیح بخاری شریف کے حوالے سے کہ بندہ بسم اللہ پڑھ کے اپنے دونوں ہاتھوں کو پاک مٹی پہ مارے اور پھر اس کو اٹھا لے، اس کے اندر ہلکی سی پھونک مار دے، پھونک مارنے کے بعد بایاں ہاتھ جو ہے وہ دائیں ہاتھ کی پشت پر لگائے اور دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کی پشت پر لگائے، اور اس کے بعد چہرے کو پر مل لے، تو یہ اس کا تیمم ہو گیا۔ اس کے بعد وضو والی دعائیں پڑھ لے۔ ٹھیک ہے بھائیو، یہ ہے تیمم جو کہ وضو کا اور غسل کا قائم مقام ہے۔ تو جسمانی طہارت میں یہ 3 چیزیں، وضو، غسل اور تیمم پانی نہ ہونے کی شکل میں۔ اور چوتھی جو قسم ہے طہارت اور پاکیزگی کی وہ ہے طہارت لباس۔ لباس کا پاک صاف ہونا، صاف ستھرا ہونا، ضروری نہیں کہ نیا ہی ہو لیکن لباس پاک صاف ہونا۔ اکثر لوگوں کو دیکھا ہوگا آپ نے، کسی کو کہو نا نماز پڑھ لو، نوجوانوں کو خاص، ارے میرے کپڑے پاک نہیں ہیں، یعنی اس کا مطلب ہے پلید ہی ٹریا پھرتا ہے جی۔ تو بھائیو لباس کا صاف رکھنا بڑا ضروری ہے۔ فرشتوں کی معیت بندے کو حاصل رہتی ہے جب بندے کا لباس پاک صاف ہوتا ہے۔ تو اس کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید فرمائی، فرمایا اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے
اور عذاب بھی کوئی بڑی وجہ سے نہیں ہو رہا بلکہ معمولی وجہ سے، جس کو یہ معمولی خیال کرتا تھا، جبکہ اللہ کے ہاں وہ بہت بڑی ہے۔ یہ چھینٹوں سے، اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا تھا۔ تو بھائیو لباس کا صاف ہونا بڑا ضروری ہے۔ اور 5ویں نمبر پر ہے طہارت کی قسم، طہارت مکان، کہ جس جگہ پر ہم رہتے ہیں، ٹمپریری رہ رہے ہیں تب بھی عارضی یا مستقل رہ رہے ہیں، کلاس روم ہے، مسجد ہے، ہمارے رہنے کا خیمہ ہے، اسی طرح سے ہمارا گھر ہے، ہماری بیٹھک ہے، ہر ایک چیز ترتیب کے ساتھ ہونی چاہیے۔ جگہ اس کو صاف ستھرا رکھنا یہ ہم سب کی ذمہ، اگرچہ 10 بندے صفائی کے رکھے بھی ہوں تب بھی محترم بھائیوں ہمیں اپنی صفائی اور جگہ کی صفائی کا خود خیال رکھنا چاہیے۔ ہم بندہ رکھ لیتے ہیں، اس کے بعد سمجھتے کوئی نہیں، کون نہیں صفائی کرنی، حالانکہ ٹھیک ہے وہ بھی کرتا ہے، اس کی ڈیوٹی ہے، لیکن جس جگہ پر آپ رہتے ہیں یہ ہماری ایمان کا حصہ ہے کہ اس جگہ کو کیا کریں، پاک صاف کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں دیکھا کہ دیوار کے ساتھ کھنگار لگا ہوا ہے، کسی نے تھوکا ہے دیوار کے ساتھ، تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف اشارہ ہی کرتے تو 10-20 صحابہ کرام اس کو صاف کر دیتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور اپنے ہاتھ مبارک سے اس کو صاف کیا، اور کسی کو فرمایا کسی کے پاس خوشبو ہے، ایک نوجوان دوڑا گیا اور گھر سے خوشبو لے کر آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی اس دیوار کے ساتھ خوشبو کو لگایا۔ سمجھ آگئی بات کی؟ یعنی یہ بڑا ضروری عمل ہے کہ ہم جہاں کہیں بھی رہتے ہوں بھائیو وہاں کی صفائی، طہارت مکان، اس کی صفائی ضرور اس کا خیال رکھیں۔ اور مسجد کے اندر تو ایک تنکا بھی اگر ہم اٹھا کر باہر پھینکتے ہیں تو کل قیامت کے دن وہ بھی ہمارے نام اعمال کے اندر تولا جائے گا باقاعدہ طور پر۔ تو یہ طہارت و پاکیزگی کی 5 اقسام میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، اور بالخصوص اس میں طہارت جسم کے اندر حوالے سے وضو، غسل اور تیمم کا طریقہ، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں بات کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔